بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة وأصیلا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب یاد کیا کرو، اس کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو، اور صبح و شام اس کی تسبیح، اس کی پاکی، اس کی حمد بیان کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ۔ ذکر کرنے والا زندہ ہے، اس کا دل زندہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، وہ مردہ کی طرح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادتیں دنیا میں ہم پر مقرر کی ہیں، ان کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ نماز کے بارے میں فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو مجھے یاد کرنے کے لیے قائم کرو، پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کا صبح و شام نام لینا، اس کی پاکی اور بڑائی بیان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ اللہ کی یاد کے ساتھ ہم زندگی گزاریں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف تسبیح پڑھنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے بیٹھے، اسی وقت ہماری زبان پر اللہ اللہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں ہماری پوری زندگی دن اور رات اللہ کی یاد کے ساتھ گزرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ ہے۔ یہ استحضار پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے میری ہر حرکتیں ہیں، سب کچھ ہے۔ جس کو حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ احسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح رہا جائے، اللہ کی عبادت اس طرح کی جائے گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ جب آدمی کسی کو یاد کرتا ہے، اس کا نام لیتا ہے، تو وہ کس کو یاد کرتا ہے؟ جس سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے، اس کا نام لینے میں بھی لذت ملتی ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، دن رات اس کا خیال رہتا ہے، اس کی یاد آتی رہتی ہے۔ دنیا کا یہ نظام، آسمان و زمین کا یہ نظام، یہ کائنات اللہ کے نام سے زندہ ہے، اللہ کے نام سے اس کی زندگی باقی ہے۔ اگر اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں کوئی نہ رہے تو پھر قیامت آ جائے۔ اسی وجہ سے کائنات کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی ہیں۔
اس کائنات میں سب سے افضل مخلوق انسان ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اشرف بنایا ہے، سب سے افضل بنایا ہے، اور اس کو حکم بھی دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرو۔ قرآن پاک میں ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اور بھی بہت سارے صفات کا ذکر ہے، جس میں آخر میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بخشش کا سامان اور عزت والی روزی کا انتظام کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد ہم کیسے کریں، کیسے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بس جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک ہم کیسے پہنچیں، اس کے لیے کسی شیخ سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کا نام لیتے لیتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ان کی ہر سانس سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے، جو اللہ کو یاد کرتے کرتے، اللہ کی عبادت کرتے کرتے اللہ تک پہنچ چکے ہیں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ پہنچے ہوئے آدمی، اللہ تعالیٰ تک ان کی رسائی ہو چکی ہے، اللہ نے ان کو اپنا مقرب بنا لیا ہے، انہوں نے اپنے نفس کو فنا کر دیا ہے، نفس کی لذتوں شہوتوں کو توڑ کر، دلوں سے نکال کر اللہ کی محبت کو اور اس کے معرفت کے نور کو دل میں اتار لیا ہے۔ یہ ان کو کہتے ہیں اہل قلب، دل والے، یہ لوگ دل والے ہیں۔ بہت سی کتابیں آپ دیکھیں گے اہل دل کی باتیں، دل والوں کی باتیں، اہل اللہ کی باتیں، دل والوں کی باتیں۔ دل تو سب کے پاس ہے، لیکن یہ ان کا دل ایسا دل ہو گیا ہے، ان کا نفس ایسا نفس ہو گیا ہے جو اللہ کی یاد میں ہر وقت رنگا ہوا رہتا ہے، ڈوبا ہوا رہتا ہے، اور ان کا دل زندہ ہے، اس لیے ان کو اہل قلوب کہتے ہیں، اہل اللہ کہتے ہیں، دل والے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام جو دنیا کا بنایا ہے کہ جیسے ہم پیٹ بھرتے ہیں، بھوک لگتی ہے پیٹ بھرتے ہیں، پیاس لگتی ہے ہمیں تو ہم پانی پیتے ہیں، پیاس بجھتی ہے، اور پھر یہ جسم انسانی بیمار ہوتا ہے، مرض لگتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس سے اپنے مرض کا اظہار کرتے ہیں، وہ تشخیص کرتا ہے، چیک کرتا ہے، دوا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن ہر آدمی ڈاکٹر نہیں ہو سکتا، حالانکہ انسان سب انسان ہونے میں برابر ہیں، لیکن ہر آدمی حکیم نہیں، ہر آدمی وید نہیں، ہر آدمی ڈاکٹر نہیں ہو سکتا۔ اس کا علم حاصل کرنا ہوتا ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، تب کوئی جا کر کے اس کے دواؤں سے واقف ہوتا ہے اور انسان کے امراض سے واقف ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے جسم میں مرض لاحق کر کے ڈاکٹروں کے پاس جانے کے لیے انسان کو اس کا راستہ ہموار کرتا ہے اور دل میں بات ڈالتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے یہاں چلیں، ایسے ہی ہمارا دل بھی بیمار ہوتا ہے، ہمارا نفس بھی، اس کو بھی مرض لگتا ہے، جس کو روحانی بیماری کہتے ہیں۔ منافقین اور کافرین کے بارے میں اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں کفر کی بیماری ہے، شک کی بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، ان کی ہٹ دھرمی اور سرکشی کی وجہ سے۔ کہیں فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ تو یہی دل جو ہے
یہی زندہ ہوتا ہے، اس کو کرنا ہوتا ہے، اس کی زندگی اللہ کی یاد میں۔ اور اگر اللہ کی یاد نہ انسان کرے تو پھر دل سخت ہو جاتا ہے۔ بیماری جو اس کی بیماری ہے، دل کی جو بیماری ہے، وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر دل جو ہے اندھا ہو جاتا ہے۔ بولتے ہیں اس کا دل ایک دم کالا ہو گیا، اندھا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ آنکھ اندھی نہیں ہوتی ہے، دل اندھا ہوتا ہے جو دین سینے میں رہتا ہے، یہ دل۔ تو یہی دل جو ہے سخت ہو جاتا ہے، اور اس کی سختی دور ہوتی ہے اللہ کی یاد سے، اس کے امراض دور ہوتے ہیں اللہ کی یاد سے، دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے اور اللہ کی یاد سے اس کی صفائی ہوا کرتی ہے۔ تو اس کے لیے اہل دل کے یہاں، اہل اللہ کے یہاں لوگ جاتے ہیں اور ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ بیماری جب بڑھ جاتی ہے تو ڈاکٹر اسپتال میں اس کی بھرتی کرتا ہے، صرف دوا دے کر اس کو نہیں چھوڑتا، ہر وقت وہ ڈاکٹروں کی اور اس کے جو کمپاؤنڈر ہیں، نائب ہوتے ہیں، ان کی نگرانی۔ اور مرض اور بڑھ جاتا ہے تو وہ ایک دم ICU میں رہتا ہے، لوگوں سے اس کا رابطہ بھی نہیں، ہر وقت ڈاکٹر۔ تو ایسے ہی نیک لوگوں کی صحبت کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے جو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور اللہ کا ڈر حاصل ہوگا نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی برکت سے، صحبت سے۔ دیکھیے صحبت کتنی بڑی چیز ہے، جو جس کے ساتھ رہتا ہے اس کا اثر قبول کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی، نیک لوگوں کی ہم نشینی، اچھے صحبت کی مثال خوشبو بیچنے والے کی، اور بری صحبت کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ جیسے لوہار ہے کہیں آگ کی بھٹی میں اور لوہے کو گرم کرتا ہے پھر ہتھوڑا چلاتا ہے، تو ایسا ہوگا کہ آگ کی کوئی چنگاری آ کر کے کپڑوں کو جلا دے، اور یہ نہیں تو کم از کم دھواں تو اس کا گیا ہی نہیں۔ تو یہ سب جانتے ہیں جیسی سنگت، جیسی صحبت ویسی برکت، جو جس کے ساتھ رہے گا اس کا اثر قبول کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور صحابہ کرام ایمان میں داخل ہوئے تو ان کے لیے ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھیں، ان سے سیکھیں، ان کے زیر سایہ رہیں، زیر تربیت رہیں۔ چنانچہ جب آپ مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ہجرت کرنا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوا کہ اپنے دارالکفر کو چھوڑ کر ایسی جگہ جائے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، دارالاسلام میں جائے اور آپ کی صحبت میں رہے۔ اسی لیے اس وقت کے مسلمانوں کو صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی صحبت ان کو حاصل ہو گئی، اللہ کے نبی کے یہ ساتھی تھے، وہ جہاں بھی ان کا گھر ہوتا، 1-2 کلومیٹر 4 کلومیٹر دور، مگر ان کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی کی صحبت اختیار کریں، علم حاصل کریں اور آپ کی زیر تربیت رہیں۔ تو تربیت کا وہ اثر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلوب کو ایسا صاف کیا کہ اللہ کی معرفت کا نور اور اس کا عکس دلوں کے اندر بالکل اتر گیا۔ آئینہ ہے، آئینہ اگر اس پہ گرد جم جائے تو انسان کی تصویر اس میں صاف طور پہ نظر نہیں آئے گی، لیکن گرد جب ہٹا دی جائے تو بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور برکت کی وجہ سے ان کے قلوب کو بالکل صاف کر دیا تھا۔ تو یہ صحبت بہت اہم چیز ہوا کرتی، اس لیے کسی شیخ کا دامن آدمی تھامتا ہے، پکڑتا ہے
کہ میرا نفس بیمار ہے، میرے دل کے اندر بہت ساری بیماریاں ہیں، اور یہ سلسلہ جو بیعت کا آیا ہوا ہے اس کی ایک توجہ، اس کی ایک برکت ہوا کرتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ایک تو جھولا چھاپ ڈاکٹر ہوتا ہے، اور ایک یونیورسٹی اور کالجوں سے تعلیم حاصل کر کے مستند ڈگری اس کے پاس ہو، وہی علاج کے قابل ہوتا ہے، اور اسی کو یہ حق ہے کہ وہ مریضوں کا علاج کرے۔ ایسے ہی اللہ والے جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ تک پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو صاف کر دیا ہے، ان کی صحبت بھی اختیار کرنا یہ ہماری اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسے آدمی ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی ساری بیماریاں بتاتا ہے، ایسے ہی ہم اپنے دل کی بیماریوں کے علاج کے لیے کسی شیخ سے بیعت ہو کر ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر توبہ کریں، اور اسی کا نام بیعت ہوتا ہے۔ بیعت صحابہ کرام میں بہت سی قسم کی تھی، تو جب ہم اپنے شیخ سے ایک رابطہ قائم کر لیں گے، تعلق قائم کر لیں گے، اب ایک توجہ، ایک سلسلے کے ذریعے سے جو برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے واسطہ در واسطہ پہنچی ہے، وہ اس شیخ کے ذریعے سے ہم تک پہنچے گی۔ وہ نور گویا ایک کنیکشن جڑ گیا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شیخ سے ایک رابطہ ہر وقت رہے، کیونکہ انسان کے قلوب کے اندر تبدیلی ہوا کرتی ہے، دل ہمیشہ ایک حالت پر نہیں رہتا۔ دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں، قلب کا معنی بدلنا ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ دن اور رات کو بدلتے ہیں۔ تو دل جو ہے ہمیشہ ایک حالت پر نہیں رہتا، جیسی صحبت آدمی اختیار کرتا ہے ویسے ہی اس کا دل متاثر ہوتا ہے۔ غم کی بات سن کر دیکھیے، دل میں اثر ہوتا ہے، چہرے سے اثر ہوتا ہے، آدمی کے اعضاء و جوارح پر اثر پڑتا ہے، اور خوشی کی بات سن کر چہرہ کھل اٹھتا ہے، آدمی کے اندر جوش اور قوت اور توانائی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہمیشہ ایک حالت پر دل نہیں رہتا۔ کیسی کیا حالت ہے، کیسے ماحول میں ہم، تو اگر شیخ کی صحبت حاصل ہے گویا ہم ایک حکیم کے پاس موجود ہیں۔ ان کو حکمائے امت کہتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو حکیم الامت کہتے ہیں، حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حکیم الاسلام کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ حکماء ہیں، حکیم ہیں۔ تو اب ان شیخ کے پاس جو شخص رہے گا، مستقل صحبت اختیار کرے گا، شیخ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے قلوب کی اصلاح فرمائیں گے۔ اصلاح تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، لیکن ہمیں ایسے شیخ کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور فرمایا گیا ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو، تقوی آئے گا اہل اللہ اور سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کی برکت سے۔ اب ہم اپنے شیخ سے جب بیعت ہو گئے، ان کے ہاتھ پر توبہ کر لی، تو یہ ایک بہت بڑی سعادت حاصل ہو گئی۔ اب شیخ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہو، عالم الغیب نہیں ہوتا۔ شیخ کو ساری چیزیں بتانی پڑتی ہیں۔ کس کے دل میں، دیکھیے ہر آدمی کے دل میں مختلف طرح کی بیماریاں، کسی کی خاص بیماری فلاں ہے، کسی کی کوئی ہے، کسی کی کوئی ہے، اور سب کا علاج ایک ہی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام تشریف لاتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے رسول عظنی، مجھے نصیحت فرما دیجئے۔ تو کسی کو آپ 2 لفظ میں کہتے لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ کسی کو آپ نصیحت فرماتے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا کرو۔ اس طرح مختلف بیماریاں جب ڈاکٹر کے پاس آتی ہے تو وہ اس کا علاج بتاتا ہے، پرہیز بتاتا ہے۔ ایسے ہی شیخ کا بھی حال ہے اور مرید کا حال ہے۔ تو ہم شیخ سے جب تعلق رکھیں گے، پہلے کے زمانے کہ آپ مریدین اور شیوخ کو دیکھیں گے، جب آپ بہت پہلے کے نہیں، خاص طور سے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مریدین ہیں، پھر اس سلسلے کے حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب فتح پوری رحمۃ اللہ علیہ کے کہ شیخ سے کتنا رابطہ، اپنی اطلاع، ہر حالت کی اطلاع دینا
اور وہ جو علاج بتائیں اس کی اتباع کرنا۔ آپ دیکھیں گے ان کے جو ہے خطوط، اس زمانے میں ٹیلی فون کا ذریعہ نہیں تھا ہم کلامی کا اور رابطے کا، تو خطوط بھیجے جاتے تھے، کارڈ ہو، انتردیشی ہو، لفافہ ہو، کچھ بھی، اس میں نیچے جگہ چھوڑی جاتی تھی لفافہ میں، کاغذ پہ جو لکھا جاتا تھا خط، تو اپنی بیماری اور وہ کتابوں میں موجود ہے۔ مرید کہتا ہے کہ حضرت آج کل یہ حالت ہے اور طبیعت ایسی ہے، انقباض محسوس ہو رہا ہے، ذکر میں لذت نہیں ملتی، گناہوں سے اجتناب نہیں ہو پاتا، کیا کروں، بہت پریشان ہوں۔ تو شیخ علاج اس کا لکھ دیتے تھے کہ تم یہ کرو اور یہ کرو اور ایسے کرو اور ویسے کرو۔ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب فتح پوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جو معرفت پرچہ نکلتا تھا اور پھر وصیت العرفان نام سے نکلتا تھا، اس میں ان کے خطوط کا تذکرہ ہوتا تھا۔ تو یہ اطلاع دینا بہت ضروری ہوتا ہے شیخ کو کہ میرے دل کی حالت، کیونکہ ذکر کرتے کرتے انسان کے قلوب میں تبدیلی ہوا کرتی ہے، وہ گویا ایک منزل طے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، اور اس راستے میں شیاطین موجود ہیں، وہ دھوکہ دینے کے لیے کبھی کبھی ایسے حالات اور ایسی چیزیں لاتے ہیں کہ مرید یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ظاہر ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو رہی ہے، لیکن وہ بعض دفعہ دھوکہ بھی ہوتا ہے، وہ شیطان کی طرف سے آزمائش ہوا کرتی ہے کہ کوئی نور سامنے آیا یا کوئی شخص اچانک سامنے آیا اور یہ کہہ رہا ہے مانگو، کیا مانگتے ہو، کیا چاہتے ہو، کیا مقصد ہے تمہارا؟ تو بڑے مقامات طے کرنے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں اصل میں یہ ہے کہ ہم جس شیخ سے بیعت ہیں وہاں ان کی خدمت میں جائیں، اور اگر مثلا ہمارے جو سلسلے کے ہیں، حضرت مولانا زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے جو لوگ ہیں، پھر ان کے واسطے سے حضرت مولانا قاری عبدالستار صاحب سے جنہوں نے بیعت کی، ان کے ہاتھ پہ توبہ کی، ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ حضرت جو ہے ہر سال تشریف لاتے ہیں۔ ابھی اسی سال حضرت نے فرمایا کہ بھائی حضرت مولانا کی یہ وصیت ہے اس لیے ہم کو آنا ہے۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، لوگ دور دراز مقامات پر جاتے ہیں شیخ کو تلاش کرنے، اور ان کے یہاں مہینہ، 1 مہینہ 2 مہینہ رہتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اللہ نے بہت آسانی فرما دی کہ ہمارے شیخ صاحب خود تشریف لاتے ہیں۔ اب جب وہ یہاں تشریف لائیں تو ہمارا حق ہے یہ کہ ہم اپنے شیخ کی خدمت میں پہنچیں۔ مولانا کہتے بھی تھے کہ توجہ لوگوں کی کم ہے اور لوگ رابطہ کم رکھتے ہیں، ہم آتے ہیں تو بھی لوگ جہاں جڑتے نہیں ہیں۔ یہ بہت شکایت کی بات کہہ بھی رہے تھے اور محسوس بھی ہوتا ہے۔ مولانا کے مریدین بہت ہیں، میں نے اس سال لکھا بھی ہے کہ اگر سارے مریدین ذکر میں پہنچتے، تعلیم میں پہنچتے، حضرت کے یہاں پہنچتے تو مسجد بھر جاتی، سینکڑوں کی تعداد میں، جو مولانا زین العابدین صاحب سے اور پھر حضرت مولانا قاری عبدالستار صاحب سے بیعت ہے۔ تو ہماری یہ بے توجہی کی بات ہے، غفلت کی بات ہے، سستی کی بات ہے۔ مولانا چاہتے تھے کہ لوگ یہاں اپنا بستر لا کے ڈال دیں اور مستقل قیام کریں، لیکن نہیں ہو پاتا ہے۔ تو سستی، اس غفلت کو دور کرنا اور نکلنا بہت ضروری ہے۔ جب اللہ نے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا کہ ہم کسی سے بیعت ہو گئے تو اب وہ راستہ طے کرنا ہے، اب وہ چلنا ہے۔ اللہ کی ہم پر ایک خاص نظر ہے، خاص رحمت ہے کہ ہم کو ایک شیخ سے جا کر کے ملا دیا، ورنہ بیماری اگر ڈاکٹر کے آدمی نہ جائے تو مرض بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ ہلاکت کے غار میں پہنچا دیتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے قلوب کی اصلاح اسی وقت ہوگی دوستو بزرگوں جب ہم اپنے شیخ سے مستقل رابطہ رکھیں گے، اور ان کے جیسے ڈاکٹر ایک بتاتا ہے کہ یہ دوا استعمال کرنا ہے اور فلاں فلاں چیزوں سے بچنا ہے، ایسے ہی شیخ نے کچھ چیزیں ہم کو بتائیں کہ ایسے ایسے ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے صبح و شام، اور تلاوت کرنی ہے، اور ہر ایک سے اچھے تعلقات رکھنے ہیں، اور گناہوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہوتی رہیں گی اور شیخ سے رابطہ ہوتا رہے گا تو انسان یہ ترقی کرتا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بھائی ایسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے، ایک بالش اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف ایک ہاتھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ایک ہاتھ جاتا ہے، اللہ کی رحمت 2 ہاتھ آتی ہے۔ جو چل کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ تو ہم تھوڑا سا قدم اٹھائیں گے۔ تو اسی لیے یہ آج یہاں ذکر کی مجلس ہوئی کہ ہمارے اندر یہ فکر کی جائے کہ ہم لوگ جو ہیں سستی بہت بڑھ رہی ہے، شیخ سے رابطہ نہیں ہوتا ہے، ان کی خدمت میں نہیں پہنچتے ہیں، اپنے کام کو آگے پیچھے کر کے ان کی خدمت میں جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور شیخ نے جو بتا دیا ہے تسبیحات، اس کو پورا کرنا ہے۔ مولانا قاری صاحب کہہ بھی رہے تھے کہ میری غیر موجودگی میں مولانا شبیر صاحب ہیں، مولانا رضوان صاحب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، ان سے رابطہ کر کے آپ لوگ جو ہے اپنے دل کی بات جو کچھ بھی ہے ذکر کے متعلق اس کے پوچھتے رہیے گا اور وہ بتاتے رہیں گے۔ تو شیخ کی موجودگی میں یہ حضرات غیر موجودگی میں یہ لوگ موجود ہیں، تو اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہمارے دل کی اصلاح ہوتی رہے گی، فائدہ ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ جو باتیں کہیں گے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے شیخ کے